اپنے دل و دماغ کو ذرا کھول کر آج میری یہ بات دیکھیے گا، سنیے گا، اور اہل دل جو حضرات ہوں گے وہ یقیناً یہ سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ دو بہنوں کی 20 سال بعد ملاقات ہوئی، اور جو آپ ذرا اس بات کو سوچیں کہ جب ایک بہن کی 20 سال بعد ملاقات ہو، اس بہن کے دل و دماغ میں کیا گزرتا ہے کہ میں اپنی بہن سے جب ملوں گی تو میں یقیناً اس کے ہاتھ چوموں گی، میں اس کو گلے لگاؤں گی، اور میں اس کی ہر جتنی بھی پریشانی ہے دور کرنے کی کوشش کروں گی۔ لیکن اتنی بھی لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، لیکن دل اس وقت ٹوٹا جب ان بہنوں کو یوں بالمشابہ ملنے نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے درمیان ایک موٹا شیشہ لگا دیا گیا، اور اس بہن کے درمیان دونوں کے درمیان ایک شیشہ لگا دیا گیا، اور 1.5 گھنٹہ مسلسل وہ بہن اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان سناتی رہی، اور وہ یہ کہتی رہی کہ میرے بچوں کا کیا ہوا، میرے بچے کیسے ہیں، میری والدہ کا کیا ہوا، اور یہ اس کو بار بار بتاتی رہی کہ آپ کے بچے بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے، آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، اور وہ بار بار ماں کا پوچھتی رہی۔ لیکن اس عورت کو، اس ڈاکٹر عافیہ کو کیا معلوم کہ اس کی والدہ اب اس دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں۔ ان کی بڑی بہن نے حوصلہ کیا اور ان کو یہ نہیں بتایا، بلکہ وہ یہ بتاتی رہی کہ اماں جان یہ کہتی تھی کہ بیٹا صبر کرنا، اماں جان یہ کہتی تھی کہ بیٹا آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑنا، اماں جان یہ کہتی تھی کہ بیٹا آپ نے برداشت کرنا ہے، اماں جان بس وہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کہتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر عافیہ کو یہ نہیں بتانے کی میرے اندر ہمت ہی نہیں ہوئی کہ آپ کی والدہ فوت ہو چکی ہے۔ تو دوستو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ان کی بڑی بہن اور سینیٹر مشتاق احمد سے ملاقات کرائی 20 سال بعد، اس سے پہلے اجازت نہیں مل رہی تھی۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم انسانی حقوق کے نسواں کے علمدار ہیں، ہم انسانی حقوق کے علمدار ہیں، ان کے ہاں تو جانوروں کے حقوق بھی ہیں، لیکن وہ سب کچھ وہ حقوق ان کی اپنی عوام کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ ابلیس سے بھی بدتر ہیں جو عورت کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں وہ اس جیل میں قید ہیں جس جیل سے لوگ نام سن کے پناہ مانگتے ہیں، زنجیروں میں لایا جاتا ہے، اور صرف ڈاکٹر عافیہ کا جو جرم ہے، صرف جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، صرف جرم یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے، اس کا جرم یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ سائنسدان ہے جس نے اس تعلیم کا وہ پیمانہ کیا تھا، اس نے تعلیم کا وہ معیار اپروچ کیا تھا، اس نے کہا تھا، اس نے ایک وہ چیز بنائی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ جتنا بھی نظام تعلیم ہے میں اپنے ملک کی اس سے خدمت کر سکوں، میرے پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کے لیے ہر چیز آسان ہو جائے۔ کہاں یہود و نصارہ اور کافروں کو یہ برداشت ہوتا تھا کہ وہ ایک مسلم بیٹی ہو اور حافظ قرآن بھی ہو اور یہ کچھ کرنا چاہے۔ بڑی پیش کیا گیا کہ آپ کو یہاں کی امریکہ کی نیشنلٹی مل جائے گی، یہاں آپ رہیں، امریکہ کے لیے کام کریں۔ انہوں نے اس سے جب منع کیا تو ان کے اوپر الزام لگا کر، ان کو القاعدہ کا بنا کر، اور ان کے اوپر 85 سال کی سزا ان کو سنا دی۔ کوئی قتل بھی کرتا ہے اس کی بھی 14 سے 15 سال سزا ہوتی ہے، لیکن وہ 85 سال کی سزا کاٹ رہی ہے، اور اس کے پاس وہ جو علم کا جو معیار تھا اس نے وہ ان امریکیوں کو نہیں دیا۔ آج امت مسلمہ کی وہ بیٹی ہے، اور امت مسلمہ کی ماں بہن بیٹی ہے، اس وجہ سے امت مسلمہ پر فرض ہے، پاکستانی ہونے کے ناطے ہم پر زیادہ فرض ہے کہ ہم اس کے حقوق کے لیے، اس کی عزت کے لیے ہم آواز اٹھائیں، اور تاکہ یہ ہماری آواز وقت کے حکمرانوں تک پہنچے اور وہ اس کی رہائی کا مطالبہ کریں۔ سینیٹر مشتاق نے کہا کہ عافیہ کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں ہے بلکہ اسلام آباد میں۔
اور یہ بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں ہے کہ یہاں کے حکمران غلام در غلام جو ہے یہ آواز ہی نہیں اٹھاتے. تو انشاءاللہ ہم اپنی بہن کے لیے، اپنی ملک کی بیٹی کے لیے، قوم کی بیٹی کے لیے انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے، اور ہم یہ دعا کریں گے کہ یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی دلانے والے اللہ، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی دلانے والے اللہ، یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ یعقوب علیہ السلام سے ملانے والے اللہ، تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو غیب کے خزانوں سے عافیہ صدیقی کی مدد فرما. یا کریم اللہ، تو غیب کے خزانوں سے عافیہ صدیقی کی مدد فرما، اسے رہائی عطا فرما، اور جتنے بہن بھائی اس طرح گمشدہ ہیں ان کو رہائی عطا فرما. ہم یہ دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہم حکومت وقت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کو سنجیدہ سمجھے اور اس کو وہاں سے رہائی دلائے. ڈاکٹر فوزیہ کہتی ہیں کہ میں نے جب بہن کو دیکھا، ان کے سامنے کے جو 4 دانت ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں. جب میں نے دیکھا سر پر زخم لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد میں نے پوچھا عافیہ یہ کیا ہوا، وہ کہنے لگی ان لوگوں نے ظلم و تشدد کی انتہا کی ہے. یہ لوگ کھانے کا کچھ نہیں دیتے، 23 گھنٹے یہ لوگ جگا کے رکھتے ہیں، صرف 1 گھنٹہ سونے کے لیے دیتے ہیں، اور اس میں بھی یہ لوگ ظلم و تشدد کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے ہیں. ڈاکٹر عافیہ بار بار کہتی رہی مجھے اس جہنم سے نکالو، مجھے اس جہنم سے نکالو، مجھے اس جہنم سے نکالو. تو یہ ہمارے اوپر فرض بھی ہے اور ہمارے اوپر قرض بھی ہے کہ اپنی قوم کی بیٹی کے لیے ہم آواز اٹھائیں. ہم سے جتنا ہو سکے، جس پلیٹ فارم پہ ہو سکے، ہم ویڈیو بنا کے عوام بالا تک اور اپنے حکمرانوں تک اس بات کو پہنچائیں کہ اس کو نارمل نہ سمجھیں. آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسلمان بیٹی کا دوپٹہ اتارا تھا ایک قبیلے نے، تو اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا، اور اس پورے قبیلے کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا تھا. یہ تو عزت ایک بہن کی تھی.